ان دنوں ایک وبا کی صورت میں ایک بات چل رہی ہے اور انتہائی زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز اموی خلیفہ کے حوالے سے. اگر صاحبان بصیرت ہیں آپ تو تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے. 29 جنوری 2020 جب ادلب کے مختلف علاقوں پر ان تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے رد عمل دکھایا تو کچھ علاقوں میں کچھ ایسے بزرگوں کی قبروں کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا جیسے عام طور پر یہ لوگ کرتے ہیں. واقعہ ہے 29 جنوری 2020 کا. آج مئی کا مہینہ چل رہا ہے اور مئی کا مہینہ اختتام پر ہے. 5 مہینے کے بعد اسی چیز کو شیعہ اور سنی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک باعث بنا کر اس کی ترویج کی جا رہی ہے اور وہ الزام بھی شیعوں پر ڈالا جا رہا ہے. اور اس کے لیے انتخاب کس کا کیا گیا؟ حضرت خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کا. عمر ابن عبدالعزیز تاریخ اسلام میں اموی بادشاہوں اور خلفاء کے درمیان وہ شخص ہے جس نے اہل البیت پر شام کے امیر کی نجس روش کو ختم کرنے اور اس کا رستہ روکنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا. امیر المومنین کے خلاف سب و شتم گالیوں کے سلسلے کو روکنے والا شخص عمر ابن عبدالعزیز ہے. فدق واپس دلوانے والا شخص اہل البیت کی اولاد کو یہ عمر ابن عبدالعزیز ہے. لہذا عمر ابن عبدالعزیز کے اس مختصر دوریہ حکومت میں جو اصلاحات ہوئیں ان اصلاحات کو تمام مسلمان شیعہ سنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن اس شخصیت کی قبر کو عنوان بنا کر جو نجس قدم داعشیوں نے اٹھایا اسی فکر کے تحت جو جنت البقیع کے انہدام کے پیچھے موجود تھی آج اس کو ایک ہتھیار کے طور پر شیعہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ یاد رکھیے ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا. ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا. جھوٹ ہمیشہ چلتا رہے گا چونکہ جس عقیدے کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو اس سے آپ سچائی کی توقع کبھی بھی نہ رکھیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں. جھوٹ ان کے عقیدے کی بنیاد ہے. پروپیگنڈا ان کے عقیدے کی بنیاد ہے اور آغاز شام سے ہوا تھا اور امیر المومنین کے اپنے دور میں ہوا تھا. لہٰذا جب میں آج ان کے ان منفی جھوٹے اور پلید پروپیگنڈوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے امیر المومنین کی وہ مظلومیت یاد آتی ہے جب امیر المومنین کو محراب مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا تو شامی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے علی کب سے مسجد جانے لگا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ امیر الموحدین مولا الموحدین اللہ کی اس حجت کو بھی کافر اور نماز کا منکر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا جس نے پوری دنیا کو نماز پڑھنا سکھایا. آج بھی وہی ہو رہا ہے. آج بھی کچھ لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر عام سادہ لوہ نادان تاریخ سے ناواقف دشمن کی ان نجس چالوں سے ناواقف نوجوانوں کو استعمال کر کے شیعہ سنی تفریق پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کے عناوین کے ذریعے سے معاشرے کے اندر افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تنفر اور نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اساس اس کی بیس کہاں پر ہے؟ وہیں پر جہاں سے جنت البقیع کے انہدام کا سلسلہ شروع ہوا. وہ انہدام صرف جنت البقیع تک محدود نہیں رہا, 1925 تک محدود نہیں رہا, آج بھی جاری ہے. یاد رکھیے اگر ان نجس الفکر لوگوں کو موقع ملے تو یہ روزے رسول کو بھی نہیں چھوڑیں گے چونکہ یہ ان کے عقیدے کی اس نجس عقیدے کی بنیاد ہے. وہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کے درمیان وحدت و اخوت کے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں, دشمن کو کبھی بھی موقع نہ دیں, مشترکات کو فروغ دیں,
جنت البقیع اور اس طرح کے واقعات کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور اپنی ہر آنے والی نسل کے نوجوان کو آگاہ رکھیں کہ ماضی میں کس کس طرح کے مظالم اسلام کا نقاب اوڑھ کر ان ظالموں نے ڈھائے ہیں، تاکہ آنے والی نسل انحراف کا شکار نہ ہو۔